بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ ایک بہت ایک طویل حدیث ہے جو پیغمبر نے فرمائی، اور یہ حدیث مکارم الاخلاق میں بھی موجود ہے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ملیات الفقیہ کی جلد 4 میں بھی ابتدا، جو جلد 4 میں اس کی ابتدا بھی انہی باتوں سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، مسلمانوں کو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جو ان کے حقیقی جانشین اور ان کے مسند علم کے وارث آقا ابو الحسن مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے آگے ہم تک یہ سب باتیں پہنچائیں ایک ایک کر کے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا، اور سچا امتی اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے پیغمبر کی سیرت پہ چلے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اب جو باتیں پیغمبر کہیں، جو دیں، وہ ہم نے کرنی ہے، اور جو ہمیں منع فرمائے ان سے ہم نے باز رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ جنابت کی حالت میں مت کھانا۔ جنابت کی حالت میں کھاؤ گے تو اس کا تمہیں نقصان یہ ہوگا کہ انہ یورث الفقر، تمہارے گھروں میں فقر و فاقہ ڈیرا ڈال لیں گے، فقیر ہو جاؤ گے، غربت آ جائے گی، تنگ دستی سر پہ آ جائے گی، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ناخنوں کو دانتوں سے مت کاٹنا۔ یہ ناخن جو ہے نا، یہ عام طور پہ لوگ ناخن رکھتے ہیں، عورتیں بالخصوص شوق سے بڑے ناخن رکھتے ہیں، اور بڑے لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں عورتیں۔ تو ناخن رکھنے سے عورتوں کے لیے اجازت پیغمبر نے دی ہے ناخن رکھنے کی، لیکن بہت ایک معقول مقدار میں دی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اس میں عورتوں کی کیا ہے، زینت ہے، مگر زینت وہ جائز ہے عورت کے لیے جو وہ اپنے مرد کے لیے گھر کی 4 دیواری میں اپنے مرد کے لیے رکھے، نہ کہ باہر لوگوں کے لیے۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا ناخن نہیں رکھنے، ناخنوں کو کیا ہے، دانتوں سے کاٹنا نہیں ہے، ناخنوں کو دانتوں سے مت کاٹا کرو۔ تو یہ پچھلی نشست میں بتائی گئی تھی باتیں، جنابت کی حالت میں کھانا نہیں ہے، اور دانتوں سے ناخنوں کو کاٹنا نہیں ہے، ان باتوں سے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔
اور آج جو اس کے بعد جو چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں جن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا مولا نے منع فرمایا وہ ان السواک فی الحمام والتنخؤ فی المساجد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو نہانے کے لیے حمام بنے ہوتے ہیں شہروں کے اندر جہاں لوگ جاتے ہیں نہانے کے لیے، جس طرح ایران ہے ہمارا ملک، ایران میں نہانے کے لیے خاص حمام بنائے گئے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی نہانے کے لیے حمام بنے ہوتے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں نہانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نہانے کے لیے حمام میں جاؤ تو وہاں حمام کے اندر مسواک مت مارنا، مسواک نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ جائے حمام میں نہانے کے لیے اور ساتھ جیب میں کیا ہے اپنے ساتھ مسواک بھی لے جائے کہ چلو نہانے جا رہا ہوں، وہاں بیٹھ کے اندر پہلے مسواک کر لوں گا اور پھر بعد میں کیا ہے نہا لوں گا۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حمام میں کیا ہے مسواک مارنا، مسواک کرنا یہ اخلاقی بات نہیں ہے، پیغمبر نے اس سے منع فرمایا۔ تو پیغمبر نے روکا ہے تو اب ہم مسلمان ہیں، ہم پیغمبر کے امتی ہیں، تو ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی ہوں گی، ان باتوں سے دور رہنا ہوگا۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا وَالتَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب مساجد میں جاؤ تو مساجد کا احترام یہ ہے، خبردار مساجد میں کھنگورا وغیرہ یہ لوگ جاتے ہیں کھنگورتے رہتے ہیں، کھنگورے مارتے ہیں لمبے لمبے چوڑے چوڑے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد میں کھنگورے مارنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ مساجد کے ادب احترام کے خلاف بات ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کے حوالے سے فرمایا لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کا احترام یہ ہے کہ مساجد کو کہیں ایسا نہ ہو کہ مساجد کو تم اپنے لیے گزرگاہ بنا لو، گھر جانا ہے تو مسجدوں سے ہو کے جا رہے ہو، تمہارا ہے مساجد کو اپنے لیے کیا گزرگاہ مت بنانا، بلکہ یاد رکھنا جب بھی مساجد میں جاؤ تو یہ اللہ کی مسجد کا تم پہ حق یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد کو ہدیہ کرنا ہے۔ مسجدوں میں جاؤ، کسی بھی مسجد میں گئے ہیں آپ تو وہاں پہ رکے ہیں تو اب اس مسجد کا آپ پہ حق یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور مسجد کو ہدیہ کر دیں۔ واجب نماز پڑھنے گئے ہیں، جماعت کے لیے گئے ہیں تو بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد کو ہدیہ کر دیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو اپنے لیے گزرگاہ مت بناؤ کہ تمہارا آنا جانا مسجد سے لگا رہے، اور اگر مسجد میں جاتے ہو تو پھر 2 رکعت نماز مسجد کو ہدیہ کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ان یبول احد تحت شجرۃ مثمرہ۔ یہ عام طور پہ بات جو ہے وہ یہ دیہاتوں میں کریوں میں پائی جاتی ہے کہ لوگ کھیتوں کو نکلتے ہیں اور کھیتوں میں نکل کے کیا ہے وہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور بعد میں جب حاجت وغیرہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پیڑوں کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھلدار پیڑ جو ہوتے ہیں درخت ان کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا مولا نے مولا علی کی ذات فرماتے ہیں
اللہ کے نبی نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ یہ جو پیڑ ہیں، یہ ثمردار درخت جو ہے نا، یہ پھلوں کے درخت، ان پیڑوں کے نیچے بیٹھ کے بول براز تم نے نہیں کرنا۔ اگر نیچے بیٹھ کے کوئی بول براز کرتا ہے تو اوپر سے کوئی آم کا پیڑ ہے، امرود کا پیڑ ہے، خوبانی کا پیڑ ہے، ناشپاتی کا، کوئی کسی بھی پھل کا پیڑ ہے، تو اب پیڑوں کے نیچے بیٹھ کے اگر آدمی کوئی بول براز کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، گندگی کرتا ہے، تو اوپر سے پھل اگر کوئی گرا تو وہ اس گندگی پہ آئے گا، نجاست پہ گرے گا۔ تو پھل کیا ہے؟ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب وہ نجاست گرے گا تو یہ پھل کی توہین ہے، یہ پھل کی کیا ہو رہی ہے؟ یہ پھل کی توہین ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، پھلدار درختوں کے نیچے کیا ہے، بول براز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ او علی قارعۃ الطریق، فرمایا پھلدار درختوں کے نیچے بھی تم نے بیٹھ کے بول براز حاجت وغیرہ نہیں کرنی، اور لوگوں کے گزرنے کے جو راستے ہیں، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، راستے، گلیاں ہیں، تو ان میں بھی کیا ہے، بیٹھ کے تم نے کوئی پیشاب وغیرہ نہیں کرنا۔ بری بات ہے نا، بدتمیزی ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ تو یہ لعنت والی بات ہے۔ سڑکوں پہ، اڈوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں کوئی آدمی پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو بہت بڑی جہالت ہے، بہت بری بات ہے، اور بہت گندی بات ہے۔ تو چونکہ گندی بات ہے، لعنت والی بات ہے، گزرنے والے لوگوں کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، جو بھی گزرے گا۔ یہ ہے پیغمبر کی سیرت۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ہے پیغمبر کی حیات طیبہ، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ خبردار لوگوں کی گزرگاہوں پہ کہیں بول براز، پیشاب وغیرہ مت کرنا، منع فرمایا۔ تو اب جو مسلمان ہے، جو امتی ہے، اس کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ مجھے پیغمبر نے منع فرمایا، اور میں کہیں ایسا کام نہ کروں کہ میرے اس میری گندی حرکت سے کیا ہے، لوگوں کو اذیت ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو دوسروں کو تکلیف دینے والا، یا دوسروں کو کیا ہے، اذیت دینے والا بندہ مسلمان سچا نہیں ہو سکتا۔ وَنَهَا أَنْ يَأْكُلَ الْإِنسَانُ بِشِمَالِهِ، اور مولا علی علیہ السلام، آقا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے وقت بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھانا، کھانا کھاتے ٹائم